عزیزان گرامی، بات بڑی حسین اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا طے ہے کہ ہم اگر اس گھرانے پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو یہ درود و سلام ہمیں حکم ہے کہ ہم بھیجیں جی، اور اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں۔ یہ جوان مجھے نظر آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے جوان ہیں، آپ ایک سائٹ جا کر کھولیے www ریبورن اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، نئے بچے، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، اس میں 1000 سے زیادہ جو میری اپنی معلومات ہے وہ غیر مسلم ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے احساسات، اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ جی ہم شیعہ کیوں ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شیعہ نے لکھا، ایک غیر مسلم جو شیعہ ہوا ہے اس نے لکھا کہ میں قرآن کی یہ آیات پڑھ رہا تھا کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ، رسول اور مومنین لعنت بھیجتے ہیں ظالموں پر، تو میں نے مسلمانوں کے فرقوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ لعنت کون بھیجتا ہے، تو میں جس فرقے کے پاس گیا اس نے کہا جی لعنت نہیں بھیجتے ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ضرور ہے جو لعنت بھیجتا ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ مومنین لعنت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں پر، تو وہ کون لوگ ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے ایک فرقہ ملا، ایک گروہ ملا جنہیں شیعہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں لعنت بھیجی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں درود بھی بھیجا جاتا ہے، ہمارے یہاں لعنت بھی بھیجا جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے؟ کہنے لگے نام نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہماری عبادت محدود ہو جائے گی۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی زیادتی کی ہے، جو بھی ظالم ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت بھیجنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ مومنین ہیں جو لعنت بھیجتے ہیں، تو بھیجیے نا، مومن بنیے۔ توجہ ہے، میں حرم جا رہا تھا، حرم سے اپنے ہوٹل جا رہا تھا، میں نے ابھی بیان کیا، تو 2 مصری برابر سے گزرے، کہنے لگے یہ شیعہ، یہ ایرانی شیعہ ہے۔ تو میں کیونکہ اسی حلیے میں تھا تو جذبہ حب الوطنی پھڑکنے لگا، میں نے کہا بھائی میں ایرانی تو ہوں نہیں۔ تو میں نے ان کو مڑ کے دیکھا، میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ کہنے لگے پاکستان میں شیعہ رہتے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان کے بینکوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو گے تو اکثریت میں شیعہ رہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو بہت ساری باتیں ہوئیں، جی ہاں بہت ساری باتیں ہوئیں ان سے رستے میں۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے کی، میں یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، انہوں نے ان میں سے بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ کی کہ جی آپ درود و سلام جو پڑھتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، مر گئے، رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان پر جو زندگی میں سلام بھیجنا ٹھیک تھا، مرنے کے بعد ان پر سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہنچتا ہی نہیں ہے، فضول کام ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھ سے کی۔ میں نے کہا جی اسے کیسے سمجھاؤں کہ پہنچتا ہے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا اتنا بتائیے آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یقین جانیے مجھ سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا لعنت پہنچ گئی، صلوات نہیں پہنچتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض افراد لعنت روکنے کے لیے درود روک رہے ہیں۔ زندہ قوم بنو بھائی، بیدار لوگ بن کر دکھاؤ، سمجھدار لوگ بن کر دکھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ درود و سلام بھیجیں گے مگر لعنت نہیں بھیجیں گے؟ مرد ہو تو برے کو برا کہہ کے دکھاؤ۔ الاسلام الا الحب والبغض، حل الدین الا الحب والبغض، دین کا خلاصہ ہی بغض اور حب ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی دیندار ہو اور وہ محبت نہ کرتا ہو اور نفرت نہ کرتا ہو۔ صرف محبت نہیں چلے گی، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی کرنا پڑے گی، تب جا کر معیار مکمل ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں نہج البلاغہ میں مولا علی نے کچھ لوگوں کے اوپر تبصرہ کیا ہے، مولا علی نے ان کی مذمت کی ہے، تو اس خطبے کے خلاف لکھا ڈاکٹر طاہر القادری نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ علی کی شایان شان نہیں تھا کہ علی اس طرح سے بات کرتے، یہ سید رضی نے گھڑا ہے خطبہ۔
یہ سید رضی نے خطبہ بنایا ہے اور علی کی طرف منسوب کر دیا. علی اور کسی کے بارے میں منفی بات کریں تو بہت سارے جوابات ہم نے دیے ہیں. ان میں سے ایک جواب ہم نے یہ دیا, اللہ کے شایع نشان ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کی بات کرے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے. عزیزان گرامی, اتنا طے ہے کہ ہمیں اس دروازے سے وابستگی یہ ارادہ پروردگار کے تحت ہے. سالم ترین آب زلال, سالم ترین غذا ہے معنوی اور روحانی ان کا ذکر. البتہ مجھے بہت ساری چیزوں کا خیال بھی کرنا ہے. اس سے بہتر مدرسہ نہیں ہے, اس سے بہتر تعلیمی درسگاہ نہیں ہے, اس سے بہتر یونیورسٹی نہیں ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی اس کا ایک کیمپس ہے یہ. جب ہم یہاں آتے ہیں نا, یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, انجینئر بھی بیٹھا ہے, زمیندار بھی بیٹھا ہے, ککڑی بیچنے والا, ٹماٹر بیچنے والا بھی بیٹھا ہے, جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے, اور جوتیوں کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے. جی, یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے والے, یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے والے ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. جو گاڑی چلا کر میرا نوکر لے کر آیا, میرا ڈرائیور لے کر آیا, مجلس میں میرے آگے آگے بیٹھ گیا, نہ مجھے خیال ہو رہا ہے یہ میرے آگے کیسے بیٹھ گیا, میرے آفس میں آگے بیٹھ کے دکھاتا. جی, یہ مجلس میں آ کر میرے آگے بیٹھ گیا, میرا نوکر مجھے کھوا مار کا میرے کوہنی مارتا ہوا چلا گیا, اسے پتہ نہیں چلا اس نے مجھے مار دیا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا, اس لیے کہ یہ حسین کا خیمہ ہے. یہاں سارے امام حسین کے فقیر ہیں بھائی. یہاں کوئی زمیندار نہیں ہے, یہاں کوئی امیر نہیں ہے, یہاں کوئی گاڑی والا نہیں ہے, یہاں کوئی بنگلے والا نہیں ہے, یہاں کوئی ٹھیلے والا نہیں ہے, یہ سب فقیر حسین ہے. یہ یونیورسٹی, یہ تعلیم, یہ انداز فکر کہیں اور نصیب ہوگی. ابھی ایک سیمینار ہوا, پورے پاکستان کے صوفیوں کو جمع کیا گیا اور انہوں نے اعلامیہ یہ جاری کیا کہ پاکستان میں امن و امان اگر بحال ہو سکتا ہے وہ تصوف کے ذریعے ہو سکتا ہے, صوفی مسلک کے ذریعے ہو سکتا ہے. وہاں ایک ہمارے عزیز بھی تھے, انہوں نے بات کی, بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا صوفی مسلک سے امن و امان بحال نہیں ہوگا, حسین کے ذکر سے ہوگا, امام حسین کی عزاداری سے ہوگا. سب جمع ہوتے ہیں, سب جڑتے ہیں یہاں آ کر. جب اس مجلس کے اندر سنی بھی آ رہا ہے, خاص طور پہ محرم میں, ایام اعظم میں, کراچی میں جو سانحہ ہوا روزہ عاشورہ کا, اس میں جو 52 شہید ہوئے نا لوگ, ان میں سے 23 سنی تھے امام حسین کے ذکر میں. لہذا ایام اعزا کے اندر, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. ایام اعزا کے اندر, محرم میں, عزاداری کے اندر توجہ ہے, میں بات مکمل کر رہا ہوں. جی, سب آ رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے خطاب کرتے وقت توجہ ہے بھائی, میری طرف ذرا توجہ کر لیجئے. مجھے خطاب کرتے وقت ان کا خیال رکھنا چاہیے نا. اگر میں اپنی اندر کی الجھنیں ممبر سے بیان کروں گا, جی, اپنی قوم کی اندر کی الجھنیں میں ممبر سے بیان کروں گا, تو پھر وہ جو سنی آیا نا, وہ کہے گا بھائی کل سے مجلس میں نہیں چلو, یہ شیعہ اپنی لڑائیوں سے ہی باز نہیں آ رہے, یہ شیعہ حضرات تو اپنی الجھنوں سے باہر نہیں نکل رہے, ہم مجلس میں جا کے کیا کریں. تو جب سنی نہیں آئے گا تو ہندو کیسے آئے گا, یہودی کیسے آئے گا. تو یہ ممبر اپنی الجھنیں بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف بولنے کی جگہ نہیں ہے. ایسی باتیں جو اس ممبر سے کر کے دوسروں کو الجھائیں, وہ یہ جگہ نہیں ہے. اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے, اس جوان کا کیا قصور ہے کہ ہم اسے الجھا رہے ہیں. جو بحثیں مدرسے کی تھیں وہ ممبر پر کیوں آ گئیں. اگر مجھے آپ سے علمی اختلاف ہے, آپ کون سے علمی اختلاف ہے, تو اس کے لیے فورم ہے, جس فورم کو مدرسہ کہتے ہیں. میں فلاں ذاکر کے خلاف آ کر یہاں بولوں, فلاں ذاکر میرے خلاف آ کر یہاں بولے, اگر مجھے ان سے اختلاف ہے تو آ جائیں مدرسے کے اندر, وہ بھی 50 کتابیں لے آئیں, وہ بھی 50 کتابیں لے آئیں, مناظرہ کرو, مسئلہ حل کرو. ممبر پہ لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہو, لوگوں کے ذہنوں کو کیوں خراب کر رہے ہو. اور خاص طور پر میں کہہ چکا ہوں, اگر سنی بھی آ رہا ہے, یہودی بھی آ رہا ہے, ہندو بھی آ رہا ہے مجلس کے اندر, تو یہ لوگ دور ہو جائیں گے ہم سے. خدا کے لیے ممبر کو اختلافی نہ بنائیے. اور آپ لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے, آپ کی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے. حدیث کے مطابق مجھ ذاکر سے زیادہ, اس بانی سے زیادہ آپ کی فضیلت ہے. کیا کہا ہے نبی نے, من بکا, جو میرے حسین پہ رویا, اور تبا کا, اور اب کا, جس نے حسین پہ رلایا, اور تبا کا, جس نے ماحول بنایا.
رونے والے آپ، رلانے والا میں، ماحول بنانے والا بانی. نبی نے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے سامع، وہ ہیں آپ، وہ ہے مجمع. آپ میرے محتاج نہیں ہیں، یہ مجلس بانی کی محتاج نہیں ہے، امام حسین کا ذکر ذاکر کا محتاج نہیں ہے. آپ کتاب کھول کے مرثیے کی نوحے کی لے کے بیٹھ جائیے، 2 مصرے پڑھ کے آنسوؤں بہا لیجئے، حسین کی مجلس کا ثواب مل جائے گا. یہ تو ہم اور بہتر کر رہے ہیں نا کہ ذاکر کو بھی بلا رہے ہیں، امام بارگاہ بھی بنا رہے ہیں، فرش بھی بچھا رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں، یعنی بانی بھی شریک ہو رہا ہے، ذاکر بھی شریک ہو رہا ہے. جی لہذا ہمیں اس منبر کا، اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا خیال کرنا ہوگا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو لڑانے کی بات ہو، جی میں ایک مومن سے لڑانے کا روادار اور میرے لیے جائز نہیں ہے، تو میں علماء کے خلاف بات کروں گا، یہاں میں یہاں اپنے اداروں کے خلاف بات کروں گا. میں اس مومن کو اس مومن سے نہیں لڑا سکتا، حرام ہے میرے اوپر. تو میں ایک مومن کو پورے سسٹم سے لڑا رہا ہوں، پورے نظام سے لڑا رہا ہوں، پوری تشیع کی جو آبرو ہے اس سے لڑا رہا ہوں. توجہ ہے؟ مولا علی کا جشن ہے نا، کیا فرما رہے ہیں؟ لو سنیت لی الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا. لفتحت اہل انجیل بانجیلہم، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا. میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا. میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کر کہیں گے کہ علی نے جو کہا ہے وہ ہمارے اندر لکھا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، علی کہہ رہے ہیں کہ میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا. جب قرآن آ گیا تو انجیل کے مطابق علی فیصلہ کیوں کریں گے؟ جب قرآن آ گیا تو تورات کے مطابق علی فیصلہ کیوں کریں گے؟ علی کا وجود اتنا عالی ہے کہ علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں، علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں. ورنہ کہہ دے گلے پہ چھری چلا دو ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے گلے کاٹ دو، اس لیے کہ اب اسلام آ گیا ہے. وسعت فکری علی کی، یعنی جو علی عیسائیوں اور یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہوں، اس علی کے چاہنے والے اپنوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اس علی کے چاہنے والے اپنوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ہم تو مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اپنے ذہن کو وسعت دیجئے. اور کسی قوم کے، چاہے وہ سنی عالم ہو، وہ یہودی عالم ہو، وہ عیسائی عالم ہو، وہ دیوبندی عالم ہو، کسی بھی قوم کے عالم کے خلاف نہیں بولنا ہے مجھے. اس لیے کہ اگر معاشرے سے عالم اٹھ جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ کس سے بات کریں گے؟ یہودیوں کے خلاف اگر مجھے بات کرنی ہے تو یہودی عالم سے کروں گا نا. میں سنیوں کے خلاف اگر مجھے کوئی بات کرنی ہے، یا سنی کو میرے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو میرے عالم سے بات کرے گا نا وہ. اگر معاشرے سے عالم ہی اٹھ جائیں گے، بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ اس انداز سے کچھ بات کو آگے بڑھائیں. نہیں عزیزان گرامی، اگر عالم کم کردار کا ہے اور کردار بھی اگر اس کا اچھا نہیں ہے تب بھی اس کا احترام کرنا ہے. کیوں دلیل دوں گا، ایسے ہی بات نہیں کر رہا میں جی. اگر عالم کردار کا کمزور ہے تب بھی اس کا احترام کرنا ہے. نقن صاحب کا جملہ دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کم کردار یا بے کردار عالم اس نابینا کی مانند ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ اس کو خود تو نظر آ نہیں رہا، کہ خود تو اس روشنی سے فائدہ لے نہیں پا رہا، مگر لوگوں کو تو رستہ دکھا رہا ہے، لوگوں کو تو اچھی بات بتا سکتا ہے.